بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ انسان کس چیز سے پرہیز کرے گا کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پرہیزگار ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے کیا چیزیں کھل کے آئیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ ریاکاری نہیں کرنی، اپنے دل کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد اپنے آپ کے ساتھ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو نہیں بولنا۔ اس کے بعد شیطان کی آواز سے پرہیز کرنا ہے، رحمان کی آواز کو سننا ہے۔ اس کے بعد دل کو صاف کرنا ہے، دل کو پاک کر دینا ہے ہر چیز سے، تاکہ اللہ کا نور داخل ہونا شروع ہو، نور ہدایت داخل ہونا شروع ہو، قرآن کا نور داخل ہونا شروع ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا حکم دیا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ برحق ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص اس میں شک کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں نے اس بات کو تسلیم کیا، لیکن دل سے آپ اس بات پر یقین نہیں کریں، ایمان نہیں لیں۔ ایمان ہے یقین کا نام۔ جس بات میں شک ہو وہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے ہی یقین کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو دل کا سکون ملنا ہی ملنا ہے۔ دل کا سکون دائمی ہے، دل کا سکون وقتی نہیں ہے۔ انسان 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ زبان کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے دل کو بھی سکون مل رہا ہے، اپنے آپ کو کہنے کی کوشش کرتا ہے، باقاعدہ سمجھاتا ہے کہ میں اس ٹائم سکون میں ہوں، اس وقت میں سکون میں ہوں۔ لیکن اللہ کے ذکر کو اتنا کم مت سمجھے، اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ کا ذکر کہ آپ کو صرف اس وقت کا سکون ملے گا، اس کے بعد اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں اس میں غلطی نہیں ہے، غلطی ہم میں ہے۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم اصل ذکر سے محروم ہیں۔ ہم زبان سے کہہ لینے کو کافی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہی ذکر ہے۔ ہم انگلیوں پر تسبیح کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ذکر اس بات کا نام نہیں ہے کہ اللہ 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 زبان سے کہتے رہے، نہیں۔ ذکر صرف زبان کی قسم کا نہیں ہے، ذکر کی بھی کئی اقسام ہیں، اور تمام اقسام پر، تمام چیزوں پر عمل کرنا، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہی ذکر ہے، تب ہی دل کا سکون میسر ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، زبان کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، کانوں کا ذکر، ہاتھوں کا ذکر، دل کا ذکر، سانس کا ذکر، ان تمام اذکار کو پورا کرنا ہے، تب سکون میسر ہوگا۔ اگر ہم کہیں گے کہ صرف زبان سے ذکر کرنا ہے اور باقی تمام چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے، تب ہم نہیں ذکر وہ سکون وہ تسکین حاصل کر سکتے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ ہمیں ان تمام اذکار کو، ان تمام ذکر کو پورا کرنا ہے۔ آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ ہر وقت وہی دیکھیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہی دیکھنا ہے۔
اس چیز سے رک جائیں دیکھنے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے نہیں دیکھنا. یہ آنکھ کا ذکر ہے. کانوں کا ذکر کیا ہے؟ کانوں کا ذکر یہ ہے کہ ہر وقت صرف اللہ کی آواز سنیں، اللہ کی صدا سنیں، اس بات کو سنیں جس کا حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس بات کو سننے کی اجازت ہے، اور اس بات سے پرہیز کریں جس کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سننا تمہارے لیے منع ہے. یہ کانوں کا ذکر ہے. ہر وقت کان اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ہر وقت کان آنکھیں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ہر وقت زبان اللہ کی طرف متوجہ رہیں. آپ زبان سے صرف اللہ اللہ کریں گے، وہ ذکر ہے، لیکن آپ کوئی بھی گفتگو کریں گے، زبان سے کچھ بھی بولیں گے، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں نے یہ بات بولنی ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. تب آپ ذکر میں ہیں، اور آپ اس بات کو کرنے سے رک جائیں گے جس کا اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ بات تم نے زبان سے نہیں نکالنی. اس پرہیز کی صورت میں آپ ذکر میں. ہاتھوں کا ذکر کیا ہے؟ وہ کام کرنے ہیں ان ہاتھوں سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں. ان کاموں سے، ان چیزوں سے رک جانا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. تو ہاتھوں کا ذکر پورا ہے. پاؤں کا ذکر کیا ہے؟ اس جگہ پر جانا ہے جہاں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ ملتا ہے اس جگہ پر جانا ہے. یہ قدم، یہ پاؤں، یہ ٹانگیں اس لیے یہ استعمال ہوں کہ اللہ کے کام میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ان کی تمام کوشش ہو، تب ان کا ذکر مکمل ہے. دل کا ذکر کیا ہے؟ سانس کا ذکر کیا ہے؟ سانس کا ذکر یہ ہے کہ آپ ہر سانس آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اب میں نے جو یہ سانس لی ہے، ہوا میرے جسم کے اندر گئی ہے، میرے پھیپھڑوں میں گئی ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے گئی ہے. اس لیے گئی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، اس کی عنایت ہے. اور اس سانس کو میں نے اللہ کے دیے ہوئے ذمہ داریوں کو، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ جو سانس ہے میرے جسم کو جو طاقت مہیا کر رہی ہے، میرے جسم کی وہ طاقت اللہ کے سوا کسی اور کے کاموں میں استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے جسم کی تمام توانائی، تمام طاقت اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، شیطان کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. ہمارا سانس کا ذکر مکمل نہیں ہے. ہر سانس کے ساتھ رب کا شکر ہو، رب کا خیال ہو، رب کی محبت ہو، رب کا عشق ہو، وہی ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہے. تب آپ ذکر میں ہیں، ہر وقت ذکر میں ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب آپ سانس لینا چھوڑ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اس جسم کی توانائی کو، اپنی اس سانس کو میں اللہ کے کام میں نہ لگاؤں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے، شیطان کے کام میں لگا دوں، تو پھر اللہ کی دی ہوئی ہوا پہ، اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس نہ لیں. جو شیطان آپ کو آکسیجن اگر دیتا ہے تو اس میں سانس لے لیں، شیطان کا کام کر لیں. لیکن سانس دی اللہ نے، ہوا دی اللہ نے، آنکھیں، کان، زبان، جسم، دماغ، عقل، دل، شعور، روح، نور اللہ نے عطا فرمایا ہے. شیطان کا کام صرف وسوسے ڈالنا ہے. شیطان کی ذرا برابر بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے. ہم شیطان کی مان رہے ہیں. جس کی ماننی ہے اس کی مان نہیں رہے، جس کو منانا ہے اس کو منا نہیں رہے. شیطان کی مانی جا رہے ہیں، جس کی نہیں ماننی اس کی مانی جا رہے ہیں. ہمارا ذکر مکمل نہیں ہے. ہمارا ذکر مکمل نہیں ہوگا تو ہمیں سکون کیسے ہوگا؟ دل کا ذکر کیا ہے؟ سب سے مین چیز ہے دل کا ذکر.
باقی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کو پورا کرنا سب سے پہلا کام ہے. دل کا ذکر. کیوں؟ کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا قلب میرا عرش ہے. جس جگہ پہ اللہ خود موجود ہو، اللہ کا عرش ہو، وہاں پہ سکون نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ اللہ موجود ہو اور یہاں پہ بے سکونی ہو، یہاں پہ شیطانی وسوسے ہوں، یہاں پر شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دل کو صاف کرنا ہے، اس دل کی دھڑکن پہ توجہ کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ دل دھڑک رہا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ دل اس جسم کو خون مہیا کر رہا ہے، طاقت مہیا کر رہا ہے، اسے پمپ کر رہا ہے، اس جسم تک پہنچا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ تمام کائنات میرے وجود کی چل رہی ہے. لیکن ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا سارا کچھ ہے. ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا سب کچھ ہے. شیطان ہے، شیطانیت ہے، ابلیس ہے، اللہ نہیں ہے. اسی لیے ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم زبان سے ذکر کریں گے، یہ ذکر ہے اور اس سے سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. جب تک دل کا ذکر نہیں ہوگا، پورے وجود کا ذکر نہیں ہوگا. آپ خاموش ہوں، آپ کی توجہ میں اللہ کی ذات ہو، آپ بول رہے ہو، آپ کی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو، دل دھڑک رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے دھڑکنا چاہیے. دل میں کسی کی محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر کسی مخلوق کی محبت ہے تو اس کی ہونی چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. دل میں کسی کے لیے سختی ہے تو وہ اس کے لیے ہونی چاہیے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ سختی کرو. جنگ میں کافر تمہارے سامنے ہو، اس کے سامنے عاجز نہیں آنا. لیکن جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان، ہم اس کے سامنے عاجز آ گئے ہیں. ہم نے مین کام کو، مین بات کو، مین مقصد کو چھوڑ دیا ہے، سائیڈ پہ کر دیا ہے. ہم نے شیطان کی سننا شروع کر دی ہے. پھر ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ذکر کر رہا ہوں، میں تو روزانہ اتنے بار یہ تسبیح کر رہا ہوں، میں اتنے بار یہ تسبیح کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد میں یہ تسبیح کر رہا ہوں، لیکن مجھے پھر سکون نہیں مل رہا، میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں، مجھے انزائٹی، ڈپریشن، شوگر، بیماریاں، ہر چیز ہے. کیسے ہوگی؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، اپنے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں. کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کو سمجھا رہے ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے. ہمارا دل کا ذکر مکمل نہیں ہے، ہاتھوں کا نہیں ہے، آنکھوں کا نہیں ہے، کان کا نہیں ہے، زبان کا نہیں ہے. جب یہ پورا ہوگا تب دل صاف ہوگا، دل سے غیر نکلے گا، تب دل میں اللہ کا سکون عطا کیا ہوا، اللہ کا عطا کیا ہوا سکون دل میں داخل ہونا شروع ہوگا. اس ذکر کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس ذکر کو ہر وقت قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 2 منٹ 3 منٹ کرنا ہے، ہر سانس کے ساتھ کرنا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ کرنا ہے، ہر بینائی کے ساتھ کرنا ہے. جس چیز پر آپ کی نگاہ پڑے اس وقت بھی آپ آنکھوں کے ذکر میں ہوں. ہر وقت کانوں کے ذکر کو قائم رکھنا ہے، ہاتھوں کے ذکر کو قائم رکھنا ہے، وجود کے ذکر کو قائم رکھنا ہے. جب اس ذکر کو قائم رکھیں گے پھر دلوں کا سکون نصیب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.